فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور اس پر سب متفق ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ ایک دن آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کی غلطیوں پر تنبیہ کرو گے اور وہ کچھ نہ جانتے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائیوں نے مل کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا پختہ ارادہ کر ہی لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تسلی کے لیے وحی بھیج دی، جس میں کسی آئندہ زمانے میں بھائیوں سے ملاقات کی اور اس کی خوشخبری دی گئی ہے کہ اس وقت آپ ان بھائیوں سے مستغنی اور بالادست ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کے اس ظلم و ستم پر مواخذہ کریں گے اور اس سارے معاملے سے بخیر ہوں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ یہ وحی ان کو کنویں میں ڈالنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی تسلی اور یہاں سے نجات کی خوشخبری دینے کے لیے آئی ہو، دوسرے یہ ہے کہ کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پیش آنے والے حالات و واقعات سے بذریعہ وحی باخبر کر دیا، جس میں یہ بھی بتلا دیا کہ آپ اس ہلاکت سے سلامت رہیں گے اور ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آپ کو ان بھائیوں پر تنبیہ کرنے کا موقع ملے گا، جبکہ وہ آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں کہ یوسف علیہ السلام آپ ہی ان کے بھائی ہے۔ یہ وحی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر زمانے طفولیت میں نازل ہوئی، تفسیر مظہری کے حوالے سے لکھا ہے یہ وحی نبوت نہیں تھی، کیونکہ وحی نبوت 40 سال کی عمر میں عطا ہوتی ہے، بلکہ یہ وحی ایسی ہی تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بذریعہ وحی مطلع کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام پر وحی نبوت کا سلسلہ مصر پہنچنے اور جوان ہونے کے بعد شروع ہوا ہے، جیسے کہ آگے آیت میں آ رہا ہے فَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے حال کی خبر اپنے گھر نہ بھیجے۔ یہی وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر خدا نے جیل سے رہائی اور ملک مصر کی حکومت ملنے کے بعد بھی کوئی ایسی صورت اختیار نہیں کی جس کے ذریعے والد ضعیف کو اپنی سلامتی کی خبر دے کر مطمئن کر دیتے۔ اللہ جل شانہ کی حکمتوں کو کون جان سکتا ہے جو اس طرز میں مخفی تھی۔ شاید یہ بھی منظور ہو کہ یعقوب علیہ السلام کو غیر اللہ کے ساتھ اتنی محبت کے ناپسند ہونے پر متنبہ کیا جائے، اور یہ کہ بھائیوں کا حاجت مند بن کر یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے ان کے عمل کی سزا ان کو بھی دینا مقصود ہو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈالنے لگے تو یوسف علیہ السلام کنویں کی من سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کا کرتا نکال کر اس سے ہاتھ باندھے، اور اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، تو بھائیوں نے وہی جواب دیا کہ تو نے جو خواب میں 11 ستارے دیکھے کہ جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہی تیری مدد کریں گے۔ پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا، جب آدھے حصے تک پہنچے تو ان کی رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی کہ پانی میں گرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک چٹان پر بٹھا دیا۔ دو موقع ایسے ہیں جن موقعوں پر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بڑی تیزی کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ ایک یہی موقع ہے کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بڑی تیزی کے ساتھ جانے کا حکم دیا، اور حضرت جبرائیل نے یوسف علیہ السلام کو آ کر ایک چٹان پر بٹھا دیا۔ دوسرا موقع وہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ان کی گردن پر چھری رکھ کر چلانے لگے تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بڑی تیزی کے ساتھ جانے کا حکم دیا تھا کہ گردن کٹنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لے کر حاضر خدمت ہو گئے تھے۔ یہ دو موقع ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بڑی تیزی کے ساتھ جانے کا حکم دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں پہنچ گئے، 3 روز یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر رہے۔ یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی یہودا اور دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ یوسف علیہ السلام کے لیے کھانے اور پینے کا سامان لاتے تھے اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے والد صاحب کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے رونے کی آواز سن کر باہر آئے۔ برادران یوسف کو دیکھا تو معلوم کیا کہ یوسف کہاں ہے، تو بھائیوں نے کہا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، کہ ہم نے آپس میں دوڑ لگائی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اس درمیان میں یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہوں لیکن آپ کو ہمارا یقین نہیں آئے گا۔ اس آیت سے ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ باہمی مسابقت دوڑ شریعت میں مشروع اور اچھی خصلت ہے جو جنگ و جہاد میں کام آتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس نفیس خود بھی مسابقت کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور گھوڑوں کی مسابقت کرانا یعنی گھوڑ دوڑ بھی ثابت ہے۔ صحابہ کرام میں سے سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے ساتھ دوڑ میں مسابقت کی تو حضرت سلمہ غالب آ گئے۔ آیت مذکورہ اور ان روایات سے اصل گھوڑ دوڑ کا جائز ہونا ثابت ہے، اور گھوڑ دوڑ کے علاوہ دوڑ میں تیر اندازی کے نشانے وغیرہ میں بھی باہمی مقابلہ اور مسابقت جائز ہے، اور اس مسابقت میں اس دوڑ میں غالب آنے والے فریق کو کسی تیسرے کی طرف سے انعام دے دینا بھی جائز ہے، لیکن آپس میں ہار جیت کی کوئی رقم بطور شرط ٹھہرانا جوا اور قمار ہے جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے۔ خیر بات یہ چل رہی تھی، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی والد صاحب کے پاس پہنچے تو نشانی کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر ایک بکری کے بچے کا خون لگا کر لائے تاکہ والد صاحب کو یقین آ جائے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اور بھائیوں نے والد صاحب سے کہا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اگرچہ ہم کتنے ہی سچ کہیں کہ یہ یوسف کا کرتا ہے جو خون میں لت پت ہے اور اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لائے تھے تاکہ والد صاحب کو بھیڑیے کے کھا جانے کا یقین دلائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لیے ان کو اس سے غافل کر دیا کہ کرتے پر خون لگانے کے ساتھ اس کو پھاڑ بھی دیتے، جس سے بھیڑیے کا کھا جانا ثابت ہو جاتا۔ انہوں نے صحیح سالم کرتے پر بکری کے بچے کا خون لگا کر باپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہا۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا صحیح سالم دیکھ کر فرمایا کہ میرے بیٹو، یہ بھیڑیا کتنا حکیم اور کتنا عقل مند تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے نہیں پھٹا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس لیے کہ جب کوئی جانور کسی پر حملہ کرتا ہے، کسی کو کھاتا ہے تو اس کے کرتا بھی پھٹتا ہے اور اس پر نشانات آتے ہیں، لیکن کرتا بالکل صحیح سالم تھا، وہ کرتا کہیں سے نہیں پھٹا ہوا تھا۔ تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کرتا بالکل صحیح سالم ہے کہ یہ بھیڑیا کتنا چالاک تھا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام پر ان کی جال سازی کا راز فاش ہو گیا اور فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی یوسف کو بھیڑیا نے نہیں کھایا بلکہ تمہارے ہی دلوں نے یہ بات بنائی ہے۔ اب میرے لیے بہتر یہی ہے کہ صبر کروں اور جو کچھ تم کرتے ہو اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا صحیح سالم ہونے پر برادران یوسف کے جھوٹ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَى، سیارہ کے معنی قافلہ،
اور وارث سے مراد وہ لوگ ہیں جو قافلے سے آگے رہتے ہیں، قافلے کی ضروریات پانی وغیرہ مہیا کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پر آیا، یہ قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا اور پانی لانے والوں کو کنویں پر بھیجا۔ لوگوں کی نظر میں یہ اتفاقی واقعہ تھا کہ شامی قافلہ راستہ بھول کر یہاں پہنچا اور اس غیر آباد کنویں سے سابقہ پڑا، لیکن راز کائنات کا جاننے والا جانتا ہے یہ سب واقعات ایک مربوط اور مستحکم نظام کی ملی ہوئی کڑیاں ہیں کہ یوسف کا پیدا کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا ہی قافلے کو راستے سے ہٹا کر یہاں لاتا اور اس کے آدمیوں کو اس غیر آباد کنویں پر بھیجتا ہے۔ ان کا آدمی جس کا نام مالک بن دعبر بتلایا جاتا ہے اس کنویں پر پہنچا، ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے قدرت کی امداد کا مشاہدہ کیا، اس ڈول کی رسی پکڑی، پانی کے بجائے ڈول کے ساتھ ایک ایسی ہستی کا چہرہ سامنے آ گیا جس کی آئندہ ہونے والی عظمت شان سے بھی قطع نظر کی جائے تو موجودہ حالت میں بھی اپنے حسن و جمال اور معنوی کمالات کے درخشاں نشانات ان کی عظمت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ ایک عجیب انداز سے کنویں کی گہرائی سے برآمد ہونے والے اس کم عمر حسین اور ہونہار بچے کو دیکھ کر پکار اٹھے، یا بشرا ھذا غلام، ارے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا ہے۔ اور مسلم شریف میں شب معراج کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور آدھا سارے جہان میں تقسیم فرمایا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپا لیا ان کو ایک مال تجارت سمجھ کر۔ مطلب یہ ہے شروع میں تو مالک بن دوبر یہ لڑکا دیکھ کر تعجب سے پکار اٹھا، مگر پھر معاملے پر غور کر کے یہ قرار دیا کہ اس کا چرچا نہ کیا جائے، اس کو چھپا کر رکھے تاکہ اس کو فروخت کر کے رقم وصول کرے۔ اگر پورے قافلے میں اس کا چرچا ہو گیا تو سارا قافلہ اس میں شریک ہو جائے گا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حقیقت واقعہ کو چھپا کر ان کو ایک مال تجارت بنا لیا، جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ یہودا روزانہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کھانا پہنچانے کے لیے جاتے تھے۔ تیسرے روز جب ان کو کنویں میں نہ پایا تو واپس آ کر بھائیوں سے واقعہ بیان کیا۔ یہ سب بھائی جمع ہو کر وہاں پہنچے، تحقیق کرنے پر قافلے والوں کے پاس یوسف علیہ السلام کو پایا۔ ان سے کہا یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، بھاگ کر یہاں آ گیا ہے اور ہم اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بھائیوں سے ان کے خریدنے کی بات چیت ہونے لگی۔ تو برادران یوسف نے خود ہی یوسف کو ایک مال تجارت بنا لیا اور فروخت کر دیا۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ برادران یوسف نے خود ہی یوسف کو ایک مال تجارت بنا لیا اور فروخت کر دیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ کو ان سب کی کارگزاریاں معلوم تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم تھا کہ برادران یوسف کیا کریں گے اور ان سے خریدنے والا قافلہ کیا کرے گا، اور وہ اس پر پوری قدرت رکھتے تھے کہ ان سب کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، لیکن تکوینی حکمتوں کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کو چلنے دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، لفظ شرا عربی زبان میں خریدنے اور فروخت کرنے یعنی بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بھی دونوں معنی کا احتمال ہے۔ ضمیر اگر برادران یوسف کی طرف لوٹائی جائے تو فروخت کرنے کے معنی ہوں گے، اور قافلے والوں کی طرف لوٹائی جائے تو خریدنے کے معنی ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بیچ ڈالا برادران یوسف نے یا خرید لیا قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت تھوڑی قیمت یعنی گنتی کے چند دراہم کے معاوضے میں۔ دراہم کے ساتھ معدودہ کے لفظ نے یہ بتا دیا کہ دراہم کی مقدار 40 سے کم تھی۔ ابن کثیر نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ 20 درہم کے بدلے میں سودا ہوا اور 10 بھائیوں نے 2 درہم آپس میں تقسیم کر لیے۔ تعداد دراہم میں 22 اور 40 درہم کی بھی مختلف روایتیں منقول ہے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، زاہدین زاہد کی جمع ہے جو زہد سے مشتق ہے۔ زہد کے معنی بے رغبتی اور بے توجہی کے آتے ہیں۔ محاورات میں دنیا کی مال و دولت سے بے رغبتی اور اعراض کو کہا جاتا ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ برادران یوسف اس معاملے میں دراصل مال کے خواہش مند نہ تھے،
ان کا اصل مقصد تو یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنا تھا، اس لیے تھوڑے سے دراہم میں معاملہ کر لیا اور یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔